السلام علیکم. یوم استحصال پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم بات کریں گے کشمیر پہ میڈیا نے اپنا کیا کردار کیا ہے، اس میں چاہے ریجنل میڈیا ہو، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی جن کا 3 دہائیوں کا تجربہ ہے، مشہور کالمسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ہیں پہ ان کا عبور ہے، انٹرنیشنل ریلیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں، گلوبل پیس پہ اور اسٹریٹجک ایشوز پہ ان کو عبور حاصل ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منیر احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام. بہت شکریہ. اور آپ کا جو موضوع ہے یہ واقعی بہت جس کے اوپر کام کرنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے کشمیر، یہ بہت آپ لوگوں کا کمال ہے کہ آپ مستقل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہوتی رہنی چاہیے. بالکل ہوتی رہنی چاہیے. اور آپ اتنے مطلب کالم لکھ رہے ہیں اور 3 دہائیوں سے یہ سب کچھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. پچھلے سال 5 اگست سے جس طرح سے ظلم ڈھایا گیا کشمیریوں پر، اور اب تک پورا 1 برس ہونے کو آ گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں عالمی وبا بھی آ گئی ہے. تو میڈیا کا کردار اوور آل رہا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اگر ہم 3 دہائیوں سے بات کریں نا تو گریجولی بلٹ اپ ہوا ہے. پہلے ظلم اور استحصال کشمیر میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ استحصال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور ساتھ کیا ساتھ ایسا نہیں ہے کہ استحصال تو ہے نہیں، میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے اس کو ویزیبل بنا دیا ہے؟ میرا خیال یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے سال پہلے بھی تھا، لیکن اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ پہلے شاید بہت لمیٹڈ تھا. جو پرانی حکومتیں انڈین تھیں، بھارتی حکومتیں، وہ بہت زیادہ اتنی ظالم نہیں تھیں، تھوڑی ڈیموکریسی تھی. لیکن یہ مودی گورنمنٹ کی جب سے گجرات کے واقعات شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ حکومت میں آئے، اور جب سے ہندوتوا کا ایک کانسیپٹ انہوں نے لانچ کیا نا مودی صاحب نے، تب سے جو ایک ایکسٹریمزم کی لہر آئی ہے. اور لیکن ساتھ ہی میں آئی ووڈ اپریشیٹ کہ جو وہاں پر ہمارے انڈیجنس موومنٹ ہے آکوپائڈ کشمیر کے اندر، انہوں نے اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے. پھر پاکستان گورنمنٹ نے جس طرح سے اس کو مورلی، پولیٹیکلی، انٹرنیشنلی سپورٹ کیا ہے، آواز اٹھائی ہے. اور جس طرح سے بار بار جیسے اے پی پی ہیں اور دوسرا انٹرنیشنل میڈیا ہے، ہمارا پی ٹی وی ہے، مطلب پی پی ٹی ٹی وی وی نے پہ. بڑا کام کیا ہے. اور منیر احمد صاحب خاص طور پر جو ریڈیو پاکستان ہے اس نے میں تو بھی بڑا ایک کام. سلاٹ پورا 1 سال سے وقف کر رکھا ہے کہ کشمیر کی آواز، اور جو انہوں نے مظاہرے جو تھے وہ انہوں نے اس طرح سے کیے ہیں، اور کشمیریوں کی جو بھی بلند ہوتی آوازیں ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے دکھایا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو تواتر کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جو اٹھایا ہے نا، اس کی وجہ سے اور اس کی انٹینسٹی کو جیسے پروجیکٹ کیا ہے. اگر ہم شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو خطوط لکھے، مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں، جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر، فارن افیئرس پر ہے، انہوں نے بار بار اس کو اٹھایا ہے. ہمارے اے جے کے پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب ہر دوسرے دن وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک وگورس، ڈائنامک اور کنسسٹنٹ کیمپین پاکستان نے کشمیریوں کے لیے چلائی ہے، اور خاص طور پر پچھلے سال سے اور اس سے تھوڑا پہلے سے، تو وہ ایک بہت، اب دیکھیں کہ سال بھر سے آپ نے ایک قوم کو محصور کر رکھا ہے، اور کرفیو کی کیفیت ہے. جو باہر نکلتا ہے یا کسی وجہ سے دوائی لینے کے لیے ہاسپٹل جانے کے لیے، آپ اس کو مار دیتے ہیں. اب یہ وہ پکچر ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پینٹ کر رہا ہے. اس میں ہماری حکومت کا بڑا رول ہے. بھارت کا خود کا میڈیا، ہاں، بھارت کے میڈیا میں خود نظر آئی ان کی آپ آواز. دیکھ لیں، اپنے جو گاندھی صاحب، کیا نام ہے، نام بھول رہا ہوں، مودی، نہیں، کانگریس پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے اس کو لے کے اٹھ رہی ہے. اس طرح اور بہت سارے رائٹرز اور جو ان کے کالمسٹ ہیں، انہوں نے کئی پروگریسو جماعتیں ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کی ہمیں آواز آئی. خود انہی کے اندر سے صحافی ان کے اٹھ کھڑے ہوئے جو ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے میڈیا پہ آیا. اچھا، سب سے میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. چلیں ٹھیک ہے، بی بی سی نے اس کو کور کیا، وائس آف امریکہ نے بہت کیجولی کور کیا سارا کچھ، لیکن جو انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں وہ ہماری اور کشمیری لوگ جو ہیں وہاں پہ، جو مظلوم کشمیری لوگ ہیں، ان کی آواز اٹھانے کے بعد اس کو یو ایس کی جو کمیشن آن ریلیجس افیئرز ہے، اس نے اس کو اپنی رپورٹ کے اوپر وہ کیا، اور مودی گورنمنٹ کو لکھا کہ اس کے اوپر ہمیں آنے کی اجازت دی جائے، لیکن مودی گورنمنٹ نے ان کو وہاں پر وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی.
اس طرح UN کمیشن آن ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ سال بھر پہلے آئی تھی اس کے اندر باقاعدہ اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پہ ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل اداروں کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا، اور انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس کے اندر جب چیزیں آ گئیں تو پھر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اچھا، اس میں ہمارے میڈیا کا یہ بھی رول بنتا ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو ہم اسٹیٹ میڈیا کی بات کر رہے تھے، لیکن جو پرائیویٹ ہمارا میڈیا ہے اس نے بھی بڑا رول ادا اس کیا. نے بھی جو ہمارے خاص طور پہ اہم پرائم ٹائم میں بلیٹن چلے، اس میں بھی جو مین ہیڈ لائنز تھی اس میں بھی فوکس جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ رہا. کشمیر ایشو پہ رہا. اور بعض جو ٹاپ 5 ٹی وی چینلز ہیں نا، ظاہر ہے کہ ہم تو ٹاپ 5 سے آگے پیچھے جا بھی نہیں سکتے، اتنا دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو باقی دیکھنے سارے جائیں، دیکھنے سارے جائیں، انہوں نے بھی کیا ہوگا. لیکن جو ہمارے بڑے ٹی وی چینلز ہیں نا، انہوں نے تو باقاعدہ اس کی کیمپینز، سوشل میسیجنگ بھی کی ہے اس کے اوپر، اور ان کا اپنا ایک رول رہا ہے. پھر اگر ہم ریجنل میڈیا کی طرف چلے جائیں، جیسے انڈیا کے اپنے میڈیا نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، ان کو بڑا بیشنگ کی گئی، بڑا ان کے خلاف بھی بات ہوئی. اروندھتی رائے جیسی جو ہستیاں ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا. لیکن ایک اور جو اچھی بات ہے کہ ایک ہم نے بھی پچھلے دنوں اس کے اوپر وہ ویبینار کیا تھا. میرا خیال ہے کہ مسلم ویلیفیکیشن یہ جب پینڈیمک کے بعد شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہماری آرگنائزیشن اس کے اوپر ویبینار کیا، جس پہ مشاہد حسین سید صاحب اور رضا ربانی صاحب، اس طرح جو بڑے نام ہیں، انہوں نے بولا. وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی گیا. جو ایک اگر ہم اپنے بین الاقوامی میڈیا میں سے دیکھیں، سب سے زیادہ کنسسٹنٹلی پریس ٹی وی ایران کا جو ہے، اس نے اس کے اوپر اس کو مسلم کانٹیکسٹ کے اندر، کہ مسلم ویلیفیکیشن کے اوپر اس نے اس کو بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. BBC نے بھی کیا ہے اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن کنسسٹنٹلی زیادہ پروگرام کرنا اور بار بار اس کو ہائی لائٹ کرنا ان دی مسلم کانٹیکسٹ، یہ ایک بڑا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو بھی رول دینا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایون SABC اتنی دور بیٹھا ہوا افریقہ میں، SABC نے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا ہے. مطلب لوٹس FM ان کا وہ ہے، آئی واز ٹیکن آن لوٹس FM کہ بھئی آپ اس کے اوپر بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ یہ وہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی جو میڈیا کا پریشر تھا، یا میڈیا نے جس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے اویئرنیس دینے کے لیے، تو اسی سے ہی ہمیں وہاں سے بھی جو لبرل جماعتیں تھی وہ بولی، یا جو انسانی حقوق کے پرچار جو علمبردار ہیں انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. اور مودی جو ہے اس کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، اسے کس طرح سے لعن طعن ہوئی پوری جو عالمی برادری ہے. اس وقت جتنی صبح کی مودی وزیر اعظم، میں معافی چاہتا ہوں، میں کہتے ہوئے نا میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ مودی کو وزیر اعظم کہنا. وزیر اعظم کا مطلب ہوتا ہے آپ ساری کمیونٹیز کے، پورے ملک کی ساری ایتھنک کمیونٹیز کے آپ وزیر اعظم ہیں. لیکن ہندوتوا کا صرف ایک کانسیپٹ لے کے چلنا اور اس کو پروموٹ کرنا، اس لیے میری تھوڑی سی زبان ذرا اس کو وزیر اعظم کہتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہے. جتنی صبح کی مودی کی کشمیر ایشو کے اوپر اور مسلمانوں کی ویلیفیکیشن کے اوپر ہوئی ہے، کسی بھارتی لیڈر کی اتنی صبح کی نہیں ہوئی. لیکن میں معافی چاہتا ہوں، لفظ مجھے بے شرمی ہی استعمال کرنا چاہیے، ڈھٹائی ہی استعمال کرنا چاہیے. اور جتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ انہی کا کمال ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت کی تاریخ میں اس طرح کے رویے والا پرائم منسٹر نہ پہلے آیا تھا نہ آئے گا. بڑی اعتدال کے ساتھ لوگ چلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دے ہیو دیئر اون پرسیپشن اباؤٹ دیئر گورننس آف دیئر کنٹری، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ایشوز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے اپنی مینوورنگ بھی کرنی ہے. میں اور آپ بھی اگر کسی ملک کے ہوں گے تو ہم لوگ بھی اپنے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے ان کو لے کے چلیں گے. لیکن کبھی اتنی ان ہیومن سچویشن کشمیر کے اندر ہوئی ہے، بہت زیادہ قتل ہوئے ہیں اتنے، اور میڈیا نے اس کو بالکل پازیٹیو لے لیا، اس کو لا کے بالکل سب کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، بالکل کھڑا کر دیا کہ کس طرح سے آپ وہاں کے جو انسانی حقوق تھے ان کی آپ دھجیاں اڑاتے رہے ہیں، ظلم اور بربریت کا آپ نے ایک پورا طوفان کھڑا کر رکھا ہے. تو وہ سارا کا سارا میڈیا نے دکھایا. اچھا، ایک اب ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم نے مطلب نیشنل میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا، اس کی بات کی ہے، اسٹیٹ چینل ہیں، پرائیویٹ ہیں. ایک میڈیا جو اس وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی جو سوشل میڈیا کا کردار آپ کو کیسا لگا اس پوری اس کے دوران؟ سوشل میڈیا کا کردار جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، سینٹرل ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ بہت ساری جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس یو ہیو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس.
جب جہاں میڈیا پہ کی وہاں پر ایکسیس نہیں بھی تھی تو اس وقت بھی سوشل میڈیا ہی تھا جس کے تھرو وہاں کی جو ویڈیوز تھی وہ وائرل ہوئی، وہ جہاں پہ وہ جو کشمیر ظلم سے تھا آئیں، کشمیر جی سے آئیں، لوگوں نے کشمیر سے موبائل ہاں سے بنا کے بھیجیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک بزرگ کو مارا بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ ہاں سوشل ہاں میڈیا سے وہ آیا اس وقت کتنا انٹرنیشنل سوشل وائرل وہ ہو گئی ہے. انٹرنیشنل ہاں ہوا، بڑا اہم رول ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا پوٹینشیل ہے نا، اس کو اس طرح سے ہارنس نہیں کیا گیا ابھی تک. بہت کامیابی کے ساتھ ہوا ہے. ایک ہوتا ہے پوٹینشیل ہوتا ہے، فرض کریں کہ ٹیلی ویژن اسکرین ہے، اس کا ایک خاص یا پرائیویٹ میڈیا ہے، کوئی خاص چینل ہے، اس کا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے. سوشل میڈیا کا تو اسکوپ ہی انلمیٹڈ ہے. آپ اس ان لمیٹڈ اسکوپ کو ان لمیٹڈ طریقوں کے ساتھ آپ ہارنس کریں گے تو آپ زیادہ آپ کا امپیکٹ آئے گا. کیونکہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، ہزاروں کے حساب سے دنیا کی موجود ہیں. آپ یو جسٹ کلک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن یا فلاں، آپ کو ایک لمبی لسٹ نکل آتی ہے. اب سب تک پہنچنا، سب تک بات پہنچانا، تو کوئی تو ایک یعنی کہ کوئی تھوڑا سوشل سا میڈیا نیٹ ورک ہوگا نا آپ کا. جی بالکل، تو یعنی کہ اچھا، سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اس طرح سے ہم زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایتھینسٹی اس کو ریگولر کرنا، اس کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ بتائیں منیر احمد صاحب، چونکہ آپ کو صحافت کرتے، آپ نے پرنٹ میڈیا کو بھی دیکھا، اس کا پیک بھی دیکھا اور اس کو جاتے بھی دیکھا، پھر ٹی ویوں کو آتے اور پھر جاتے، اور پھر اب سوشل میڈیا، مطلب اس میں آپ نے پوری ایک سارا کا سارا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کی ہسٹری ہے. تو آگے کے لیے میڈیا کو آپ ایز اینالسٹ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے کشمیر ایشوز پر کوریج کرے اور کس طرح سے اسے اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، اس وقت ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی پہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ڈائریکشن میں تو چل رہا ہے، لیکن ڈائریکشنز کے بغیر ہے. ڈائریکشن اور ڈائریکشنز کا تھوڑا سا فرق یہ ہے. ڈائریکشنز یہ ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ان جہتوں کے اوپر اس طریقے سے کام کیا جائے. آپ پورے میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں پورے میڈیا کی اسٹریٹجی کی بات ڈائریکشن نہیں، کشمیر ڈائریکشن کا مطلب نہیں، ڈائریکشن وہ ایک طرف کو جا تو رہا ہے سیدھا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر، جیسے ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یا یورپین کمیشن کے ساتھ کہیں بیٹھ کے، تو ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم نے اس میڈیا کو یہ آبجیکٹیوز لینے ہیں، تو اس میڈیا کو یا فلاں اسٹیک ہولڈرز کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے، کن کن جگہوں پہ یوز کرنا ہے. جب آپ کی اسٹریٹجی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پیچھے بیٹھ کے یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کو اسٹیئر کرتا ہے، اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ میئر کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آفٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کن چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے ہمارے فارن آفس کو، دے آر ڈوئنگ ونڈرفل، لیکن ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی کے طور پر میڈیا کو لے کے چلنا، اپنے جو نیشنل میڈیا ہے اس کو، اور جس میں اسٹیٹ اور پرائیویٹ دونوں ہیں، پھر ریجنل میڈیا، وہ میڈیا آؤٹلیٹس جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ریجنل میڈیا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر مختلف زبانوں کے بولنے والے جیسے سے لوگ رہتے ہیں. نیپال کو کیوں ہم ٹیب نہیں کرتے؟ ہم چائنیز میڈیا کو کیوں ٹیب نہیں کرتے؟ ہم سری لنکا کے میڈیا کو ٹیب کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھوٹان اور مالدیوز کے میڈیا کو کیوں ٹیب نہیں کرتے؟ چلیں، افغانستان کا میڈیا بہت تھوڑا ہے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا چینل طلوع ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی کولیبوریشن سائن تو کر سکتے ہیں اسی چیز کے اوپر. اگر وہاں پہ فرض کریں کہ ہفتے میں ایک رپورٹ آتی ہے یا ایک مہینے میں 2 رپورٹس آتی ہیں، تو وہ 4 رپورٹس کیوں نہیں آ سکتی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارن پالیسیز پہ کام کرے. فارن آفس جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ میڈیا اسٹریٹجی لے کر آئے، جس کا باقاعدہ میڈیا سیل اس کو مانیٹر کر رہا ہو، ایویلیویٹ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو کہ آؤٹ پٹ میں کہاں کمی ہے، وہ اس کو آگے لے کے چلے. پھر جس طرح سے پریس ٹی وی اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، بی بی سی نے کام کیا ہے، وائس آف امریکہ نے، سی این این نے کام کیا ہے، ڈوچے ویلے نے بھی کام کیا ہے. اب ان کو کچھ سٹوریز ہو گئیں. میڈیا کو ہر دفعہ تو نہیں سٹوری چاہیے، نیا اینگل چاہیے. اب وہ اینگل ان کو مارکیٹ کون کرے گا؟ کشمیر میں تو ظلم کی داستان بھری پڑی ہے، بچے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، نوجوان ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، خواتین ہیں کس طرح سے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، جب سے یو این نے اٹھایا ہے، یو ایس کی جو کمیٹی، وہ جو میں مذہبی امور کے اوپر وہ جو ان کا کمیشن ہے، اس نے جب سے اٹھایا ہے، پھر سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو یورپین کمیشن نے بھی اٹھایا ہے. یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس نے بھی اس کو اٹھایا ہے. اس وقت آپ یقین مانیں، جس طریقے سے انٹرنیشنل فورمز نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے.
کہ آپ میڈیا کو کیسے موبلائز کرتے ہیں اور یو این کو کیسے پریشرائز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسی Security ٹیم ہے Council کو- پاکستان کے پاس کہ وہ اس طرح سے ہمارا جو اس کے دیکھیں ڈھونڈنے سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ کوئی کیمپین ڈیولپ کرنا چاہیں یو این کو پریشرائز کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. میڈیا از دی اونلی ٹول دیٹ کین help you pressurize UN systems to take this up again. کیونکہ کتنے وقت سے ریزولوشنز پڑی ہوئی ہیں, ہماری نہیں ہیں. انڈیا گیا تھا, ایگزیکٹلی. اچھا انڈیا گیا تھا. ہم فرینکلی اسپیکنگ ہم اگر اس کو اسٹریٹجائز کر دیں اور اس وقت جتنا لوہا گرم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کین ہٹ دا نیل. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے اوپر اگر چاہیں اب مجھے تو اب 15-20 سال تو ورلڈ بینک اور یورپین کمیشن اس طرح کے آرگنائزیشنز کے ساتھ اسی طرح کے اسٹریٹجک, بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سوشل ہیلتھ پروٹیکشن رجیم پہ جو ایڈوکیسی اور میڈیا کا اور یہ کمیونیکیشن کے جو رجیم وہ میری ڈیولپ کی ہوئی ہے. یہ آپ کے جو ہیلتھ کارڈ وغیرہ نہیں آ رہے ہیں جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اس کو عمران خان صاحب نے اب کوئی میسیجز ہیں آپ کے پاس جو میرے آپ پاس دے سکتے میں ہوں؟ کچھ اردو میں میسیجز لکھ کے لایا تھا. جی ضرور, بالکل ہمارے ناظرین کو کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا جی بالکل وہ آخر میں وہ آپ میسیجز ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجیے. وہ ایک میسیجز ہیں جیسے کشمیر گزشتہ 1 سال سے فوجی محاصرے میں ہے. عالمی برادری اور عالمی رہنماؤں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ محصور کشمیریوں کے انسانی اور سیاسی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ایک اور وہ ہے پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ تو سب کو معلوم ہے اور اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کشمیر سے متعلق اپنی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے, لیکن اس کو زیادہ ویگورسلی پریشرائز کرنے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ جو بھارتی وحشیانہ جو کاروائیاں ہیں اس کو زیادہ جتنا ہم پورٹرے کر سکیں وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کوئی 2-4 ایسی باتیں ہیں اور باقی ساری باتیں تو اسی طرح کے میسیجز آپ میڈیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک سرکاری بیان بازی بھی لگتی ہے, لیکن دیٹ از ویری کلوز ٹو آور ہارٹس. جی بہت شکریہ آپ کا منیر احمد صاحب کہ آپ ہمارے اے پی پی میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کی ہے. یقیناً ہم آپ کو پھر بھی تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ہم سن رہے تھے منیر احمد صاحب جو کہ 3 دہائیوں سے میڈیا کے ساتھ ہیں اور میڈیا کے رول پر بات کر رہے تھے. انہوں نے بہت اہم ہمیں تجاویز دی ہیں کہ کس طرح سے میڈیا کام بھی کر رہا ہے, لیکن ہمارا جو فارن آفس ہے اس کو اس پر مضبوط ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور اس کو اس طرح سے اپنی بڑھ کر ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا میڈیا اس وقت کام بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے, لیکن اس کو مزید اگر ان تجاویز کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے تو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو پروگرام یوم استحصال سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.